یستنبئونک حق ہو قل ای وربی انہ لحق و یستنبئونک انباء ینبئو، حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ جو شیطان کا معاملہ فرشتوں کا جو معاملہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبئو باسمائہم باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ تم ہمیں ذرا بتاؤ اگر تم واقعی سچے ہو کہ ان چیزوں کے نام کیا۔ پھر اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا ان چیزوں کے نام آپ بتائیں۔ فلما انبأہم، تو نبا سے پھر ایک اس میں ہے نبأ باب تفعیل، نبأ ینبئ تنبیہا، کسی کو مکمل طور پہ خبردار کر دینا، ایک جزء۔ انبأ ینبئ، کسی کو کسی چیز کے بارے میں اطلاع دے دے۔ اور نبأ ینبئ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بندہ تفصیل کے ساتھ بتا دے کہ یہ ہوا پھر یہ، ایک تفصیل کے ساتھ نبأ ینبئ تنبیہا، کسی کو خبردار کرنا۔ سورہ قیامہ کے اندر ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان خبردار کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا اس کو جو کچھ اس نے آگے چھوڑا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ پھر یہ جب آیا باب استفعال سے، استنبأ یستنبئ، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر چاہنا، طلب کرنا، پتا کہ مجھے بھی خبر دو۔ تو باب استفعال سے، استفعال، اس استفعال کے اندر یاد رکھیں آپ کو ایک مفہوم جو اس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ طلب کرنے کا مفہوم، چاہنے کا مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اندر جب بھی کوئی باب یہاں آ جاتا ہے تو زیادہ تر اس کے مفہوم میں جو چیز آتی ہے وہ طلب کرنے کے مفہوم میں آتی ہے۔ جیسے سقا کس چیز کو کہتے ہیں؟ پانی۔ اور پانی طلب کیا جائے تو است لگا دے اس کے پیچھے، تو یہ کون سی نماز بن گئی؟ استسقا، نماز استسقا، پانی مانگنے والی نماز۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی بھلائی، درست چیز۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے است لگا دیں تو یہ شکل بدلا جائے گا ویسے، تو استخارہ ہو جائے گا۔ استخارے کی نماز ہوتی ہے خیر طلب کرنا، خیر مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ نماز استخارہ کی نماز ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کوئی اور کسی کو دے دیے پیسے وہ استخارہ کر رہا ہے، اور کسی سے ایسی بات نہیں ہوتی۔ بیسیکلی استخارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل، دو جائز کام جب آدمی کے پھنس جائیں، جیسے بیٹی کا رشتہ دینا، اس کو دیں یا اس کے دیں، تو کس کو دیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ سے مشورہ مانگنا، اللہ سے خیر مانگنا استخارہ ہے۔ اس میں عام طور پہ نماز پڑھنا شرط نہیں، تصور یہ کیا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پکی پڑھنی ہے، پھر رات کوئی استخارے کی دعا نہیں، بھائی کوئی اس کی شرط نہیں۔ تو نماز پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا ایک افضل مقام ہو جاتا ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ تو آپ دن میں کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ استنبأ یستنبئ، مجھے خبر چاہیے، طلب کرتا ہے وہ بندہ۔ استنبأ، اس نے خبر چاہی یا مانگی، اس نے خبر مانگی۔ یستنبئ، یستنبئون، بانون جمع کہا گیا، یا جو ہے علامت مضارع ہے، وہ خبر مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، خبر پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ یستنبئون، وہ پوچھتے ہیں، فاعل تو ہو گیا یہاں پہ ہم، وہ سب پوچھتے ہیں، اور اس کا فعل ہو گیا پوچھنا، خبر مانگنا، اور یہ فعل ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے۔ ضمیر فعل کے ساتھ آئے تو کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سے پوچھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک بات آپ کے علم میں آئے گی. اس سے پہلے یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. حاجی صاحب عاشا فی مکہ عدد سنین، حاجی صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ بات میرے خیال سے. 4 سال مکہ سے میرا 5 سال مکہ میں رہے یہ. تو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ وہ آپ سے اس خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں جی آپ کے بارے میں؟ یہ اب سوال ہے. احقٌ ہوا، یہ انداز سوال کا تھوڑا سا چینج ہے کیونکہ انہی کے الفاظ کو اللہ نے کاپی کر دی. اب یہ حمزہ استفہامیہ آ گیا. کیا سوال ہے؟ حقٌ خبر مقدم، ہوا وہ، یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. ہوا حق، ہوا وہ، حق حقیقت ہے. کیا وہ حق حقیقت ہے، سچ ہے. ہوا کس کی طرف اشارہ کیا گیا جی؟ اس خبر کی طرف. کون سی خبر؟ عذاب. پچھلی آیات پڑھنا، پچھلی آیات میں وہ عذاب کو کہہ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی لے کے آؤ نا، کیوں نہیں عذاب آ رہا. تو اب یہ ان کا جو انداز ہے احق ہو، کیا یہ سچ ہے کہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا؟ اس کا مطلب ہے ان کا انداز ہے احق ہو. ان کے انداز میں تھوڑا سا شک و شبہ، مذاق کا ایلیمنٹ. سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا یسأل ایان یوم القیامہ، یہ سوال کرتا ہے بھائی قیامت کب آئے گی. اب یہ سوال 2 طرز سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے اور ایک طنز کرنے کے لیے. اور بھائی کب آئے گی قیامت؟ یعنی ہم تو دیکھ دیکھ کے مر گئے، قیامت آئے قیامت نہیں آتے. باپ کے دادا پڑدادا لکڑ دادا 2000 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سال ہو گئے، قیامت نہیں آئی، آنی اب نہیں. تو طنز کرتے ہیں اللہ کے نبی سے. اور جواب پھر آیا سورہ قیامہ میں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یہ جو آنکھیں تمہاری دیکھ رہی ہیں پھر دیکھنے کے قابل نہیں رہے. تو احق ہو، کیا یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا؟ کل کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے. ای کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو میں حاجی صاحب سے پوچھنے لگا ہوں. ای کا مطلب کیا ہے؟ قسم اٹھا کے پکا وعدہ کہنا کہ یہ ضروری آئے گا. ای کا مطلب کیا ہے؟ ای کا مطلب ہے نام. ہاں، لیکن ای وہاں پہ نام کا مطلب ہاں ہے جی. اور ای جو ہے نا، ای کا مطلب بھی کیا ہے؟ ہاں. لیکن ای وہاں آتا ہے جہاں ساتھ قسم کھائی جاتی ہے. اچھا اب دیکھیں، عرب جو ہے نا، عرب وہ اس چیز کا بہت استعمال کرتے ہیں. یہ واو قسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. واو قسمیہ کی علامت کیا ہے جی؟ کیا نشانی ہے واو قسمیہ کی؟ یاد رکھیے گا، واو کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے. والفجری، قسم فجر کی. واللیلی، قسم ہے رات کی. والشمسی، قسم ہے سورج کی. والقمری، چاند کی قسم. جس چیز کے ساتھ آپ کو یہ چھوٹی زیر نظر آئے گی واو کے بعد واو قسمیہ ہو جائے گا. ای واللہ، ہاں اور اللہ کی قسم. ای و ربی، ہاں اور میرے رب کی قسم. عربی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو کہیں تو آپ بگڑ کے کیا بن گیا؟ ایوہ. ایوہ کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ ہاں. کیوں جی؟ ایوہ لیتے ہیں نا. اصل میں وہ کہاں سے بگڑا ہے؟ ای واسی. ای کا مطلب ہاں. جب کوئی یہ بات ہے تو کہتے جی ای واللہ، ای وربی،
ہاں اور قسم ہے میرے رب کی یہ بات سچی ہے. قسم کھا کے جب کوئی ہاں کہی جائے بات تو اس کے لیے عرب کو بولنا چاہیے ایوا. اب عربی کیونکہ بات بات پہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں، واللہ واللہ کرتے رہتے ہیں، واللہ واللہ واللہ. واللہ کا مطلب اللہ کی قسم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں اٹھانے سے، قرآن حکیم نے قسمیں اٹھانے کو پسند نہیں کیا. تاجر اگر قسم اٹھا کے کوئی چیز بیچے، عامر بھائی کی دکان ہے، ہم کہیں جی کتنے کی چیز لے کے آئیں، تو یہ کہیں جی یہ 20 روپے کا، میں کہیں جی چلو جی 15 کا دے دیں، 18 کا دے دیں، لے لیجیے آپ کو ہو گئے، تو برکت بھی ہوگی، رزق بھی ہوگا. میں کہوں جی کتنے کا لے گے، یہ کہ اللہ کی قسم سے 20 روپے ہے، اللہ کی قسم سے. پہلے بھی انہوں نے کہا 20 ہے، بات سچی تھی. اب بھی انہوں نے کہا 20 ہے، بات پھر بھی سچی ہے، لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے 20 کا لے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس نے قسم کھائی مال سے برکت قسم کھانا بتا. لیکن کچھ چیزوں میں اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ تو کوئی قسم نہیں ہو سکتی. لیکن وہ تاجر تجارت ہے، اور یہاں پہ معاملہ کس چیز کا ہے؟ عذاب کا. تو قسم ہر جگہ پہ کھانا جو ہے وہ برا نہیں ہے، کچھ جگہ پہ قسم کھانی پڑتی ہے. جیسے آپ عدالت میں گواہ جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں جی قسم کھاؤ، تو کہتا ہے اللہ کی قسم سے سچ بولوں گا، سچ نہ بولا تو اللہ کی پکڑ آئے گی وغیرہ. تو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ہاں جی ہاں، یس احکن و ربی و اور قسم ربی. یہ ویسے ہی اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے اگر رضا بھی قسمیہ ہوتا تو، کیونکہ یہ جو یا متکلم ہے یہ جب کسی کے ساتھ آتی ہے ضمیر بن کے تو اس کے ساتھ جب آتی ہے کہ مضاف الیہ تو اس کو زیر دے دیتی ہے. ربی رب بن نہیں آیا، ربی آیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف مضاف الیہ، اسم اور ضمیر آپس میں ملے، میرے رب کی قسم. ہاں اور میرے رب کی قسم ہے انہو. یہاں میرے رب کی قسم سے مراد کیا ہے؟ اچھا یہ کیوں کہتے ہیں جی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی؟ اللہ کو ماں کی قسم جی، باپ کی قسم، کعبے کی قسم، بیٹے کی قسم، فلاں کی قسم، کوئی قسم اللہ کے علاوہ کیوں لاگو نہیں ہوتی، منعقد نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے نہیں ہوتی، قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی. قسم کو اور کیا کہتے ہیں؟ حلف. حلف جب آدمی دیتا ہے تو قسم ہی کھاتا ہے نا، تو گواہ حلف دیتا ہے کہ میں حلف دیتا ہوں جی کہ یہ بات ایسے ہوگی، الفیہ بیان. تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی اور مکمل طور پہ گواہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ربی اور ہاں میرے رب کی قسم، یعنی میرا رب اس بات پہ گواہ ہے. انہو کس بات پہ گواہ ہے؟ اب یہ قول آ گیا، یہ تو حلف دیا نا جی، کل ای و ربی، ہاں جی اگر میرے رب کی قسم ہے، انہو یہاں سے قول آ گیا. انا بے شک. انہوں نے کیا کیا؟ اس ہوا کو، ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ. یہ ہوا حالت رفع میں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اس ہوا کو حالت نصب میں لے گیا، مفعولی شکل دے دی، حالت ترجمہ وہی کا وہی رہے گا. ہو بے شک، انا بے شک ہو وہ کیا جی؟ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. لاحقن. اب یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے سورہ عصر کے اندر. والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی. انا آیا، ان الانسان لفی، انا بھی تاکید کے لیے اور لام مزالکہ بھی تاکید کے لیے. ان الانسان بے شک انسان، لفی یقیناً ہے، فی خسر خسارے کے اندر. خسر جو ہے وہ نکرہ آیا، اس کا مطلب بہت بڑا خسارہ. تو انہو بے شک وہ، لا یقیناً، لام مزالکہ لام لازم انا سے شروع ہوا. انہو بے شک وہ، یقیناً ہے، حقن مکمل حق ہے، بالکل سچ ہے کہ یہ عذاب آ گئی ہے.
جی یہ عذاب آ کے ہی رہے گا. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ہمارے استاد تھے کچہری کے پنڈی میں، چودھری اسلم ظفر صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، ان کی بخشش فرمائے. وہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو یہ سلطان کے خوہ والے ایریے میں ناظم کا الیکشن، تو ان کے مقابلے میں ایک عامر پراچہ تھا، میرے خیال پیپلز پارٹی کا تھا، ایک راجہ اسرار تھا قاف لیگ کا. تو اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا جی چودھری اسلم جو ہے یہ عذاب قبر کوئی نہیں مانتا. اب چودھری صاحب جہاں جائیں تقریر کریں، اس تقریر میں اور باتیں کرنے کے ساتھ یہ بھی کہیں جی کہ قرآن کی فلاں آیت کے میں فلاں حدیث میں ہم عذاب قبر کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے. تو جب الیکشن ہوا تو چودھری صاحب الیکشن ہار گئے. تو ہار گئے الیکشن، تو بعد میں کسی نے پتہ کیا، کہا جی چودھری صاحب آپ سنائیں الیکشن کا کیا بنا. انہوں نے کہا بھائی الیکشن تو انہوں نے لڑا تھا وہ جیت گئے، ہم تو عذاب قبر ہی ثابت کرتے. تو عذاب جو ہے قل ای و ربی انہ لحق، کہ یقیناً یہ ایک حقیقت ہے، لحق اصل یقینی حقیقت ہے کہ یہ عذاب جس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ آئے گا. یہ پتہ ہے ایک اور بات کا بھی اس میں جواب ہے. آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذاب شاپ کی باتیں کی ویسے ڈراوا ہی ہے. اس وقت بھی ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا جی اللہ تعالیٰ تو ما غرک بربک الکریم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، کیوں ایسے ہی ڈر رہے، کوئی بات نہیں، عذاب شب نہیں آنا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قسم کھا کے ای و ربی انہ لحق، ان کے وہ عذاب ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور ما یہ نافیہ ہے، ما یہاں پہ کیوں نافیہ ہے؟ کوئی اس کا یعنی ما موصولہ بھی ہو سکتا تھا، سوالیہ بھی ہو سکتا تھا، کیا کے معنی میں بھی آ سکتا تھا کہ کیا تم اس کو عاجز کرنے والے، اور موصولہ بھی ہو سکتا تھا جو کچھ. لیکن ہم کہہ رہے ہیں جی نافیہ ہے، تو کوئی ریزن تو ہوگی نافیہ ہونے کی، کوئی شکل تو ہوگی. آفتاب صاحب ماضی ہو تو نافیہ ماننے آتا ہے. یہاں پہ کدھر ماضی کہاں پہ ایسا ہے؟ ماں کے بعد یاد رکھیے گا اگر اللہ آ جائے تو ماں کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں، نافیہ ہو جائے گا. اور ماں کے بعد اگر بازر بھی آ جائے تو ماں کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں. بے معجزین، یہ جو با آ گیا نا، با، اس نے ماں کے معنی کو کیا کر دیا؟ نافیہ کر دیا. اور نہیں ہو، اور نہیں انتم، تم ہو. یہ با جو ہے نا یہ نفی کے ساتھ ہے، اس کو نفی کرنے کے لیے اس کے معنی اس ماں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور نہیں معجزین، این جیم زے. عجز یعجز کا مطلب ہے کہ کسی آدمی میں کچھ کام کرنے کی صلاحیت نہ ہونا، استطاعت، صلاحیت. عاجز ہو گیا یعنی کہ کوئی کام وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ جو کین کا لفظ میں آپ کو کہتا ہوں نا، کین ناٹ کا جو مفہوم ہے کچھ نہ کر سکنا، عدم صلاحیت یا استطاعت. صلاحیت بھی نہیں، استطاعت بھی نہیں، تو عجزا. خود یعنی کہ اپنے اندر آدمی کے کوئی کام نہ کر سکنے کی سکت نہ ہونا، صلاحیت نہ ہونا، استطاعت نہیں، تو عجزا یا عجز. جیسے کہتے ہیں اس کا ایک اچھا، جو عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، قرآن نے اس کے لیے خود انہوں نے کہا ہے. جب فرشتہ آیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، فرشتہ شکل کیسی تھی؟ انسانوں جیسی شکل تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. وہ بچڑا، بھنا ہوا بچڑا آ کے ان کے سامنے رکھ دیا، کھاؤ. وہ فرشتے کو پہچان سکے؟ حضرت مریم کے سامنے فرشتہ آیا، فتح مسل لہا بشرا سویا،
مکمل انسانی شکل میں آ گیا. انہوں نے کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن منکا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں، رحمان کی پناہ میں جانتی، ان کنتا تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس نے کہا بی بی میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، فتح مسل اللہ بشر، بشر انسانی وجود میں آ گیا ہوں میں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جب آ گئے فرشتے تو فضاحت، اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، وہ ہنسی. اس بوڑھی عورت کو اب بچہ پیدا ہوگا 90 سال کی عمر. تو فرشتے نے کہا کیوں یقین نہیں اللہ پہ؟ اللہ پہ. تو یہ جب آتا ہے جی باب افعال سے، یہ تو لازم ہو گیا نا، خود عاجز بغیر صلاحیت کے ہونا. اور عاجزہ یعجزو، کسی کو عدم صلاحیت، کسی کی صلاحیت ختم کر دینا، کسی اور کو کوئی کام نہ کرنے دینا، اس کی استطاعت ختم کر دینا. میں کہتا ہوں میں ایسی بات کروں گا کہ تجھے عاجز کر دوں گا، مطلب کہ تجھ سے پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو آج یعجزو، اس سے کیا بنانا ہے؟ فاعل بنانا ہے. تو فاعل یاد رکھیے گا کہ جو ثلاثی مزید فی کے قواعد ہیں نا جی، باب افعال، باب تفعیل، باب انفعال، باب استفعال، باب تفاعل، باب مفاعلہ، جتنے ان میں بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ جو حالت مضارع ہوتی ہے نا جی، اس کی جو علامت مضارع، یہ عین جیم زے، یعجزو، ٹھیک ہے جی. یہ جو علامت مضارع ہے اس کو اڑا دیتے ہیں، اس کی جگہ لگاتے ہیں میم، اور اس ایک پیش کو دو پیشے بجا دیتے ہیں. معجزن، عاجز کرنے والا، کسی کو ہاتھ پاؤں کسی کے باندھ دینے والا. معجزہ کس لیے کہتے ہیں قرآن حکیم کو یا کسی چیز کو؟ معجزہ دیکھ کے منہ بند، ہاتھ بند، کوئی جواب دینے کے قابل ہی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے پتہ نہیں کتنے معجزے دیکھے ہوں گے، لیکن جب وہاں سے واپس پلٹے نا مصر سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قمیض ساتھ لیتے جائیں. اور جا کے تو میرے والد صاحب کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالنی ہے. انہوں نے جب آگے چہرے پہ ڈالی فرتد بصیرا، تو حضرت یعقوب کی آنکھیں واپس آ. اب یہاں پہ چپ. قرآن حکیم نے کیسے چپ کرایا؟ ان کنت فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. لے ہو جو کچھ بھی ہے، دیکھیں بناتے ہو قرآن جیسی کوئی چیز. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کھڑی ہوئی، اس پتھر سے اونٹنی نکلنی چاہیے. 10 ماہ کی حاملہ ہو، چٹان پھٹی، اندر سے اونٹنی آ گئی. 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی آ گئی. معجزہ تھا. چپ، زبانیں بند. معجزہ ایسی چیز ہوتی. تو یعنی کسی کو عاجز کر دینا، یعنی اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں رہی. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم ہرگز عاجز. معجزون کی جمع معجزون، اور یہ بعض عربی حرف جر، اس نے معجزن حالت رفع سے اس کو حالت جر میں کر دیا. معجزین، تم عاجز کرنے والے نہیں. وما انتم بے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک حقیقت ہے، اور تم اس مسئلے میں اللہ کو عاجز کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے روک نہیں سکتے. بس یہی دعا کرنی چاہیے جی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک قطرہ بھی ہمارے پاس نہ آئے. بہت لمبا ہو جائے گا، اس میں ہم تجوید کے کچھ قواعد دیکھ لیتے ہیں. سر یہ بتا دینا کہ حروف ہلکی تو ہم سمجھ گئے کہ جب حروف ہلکی آ جائے تو ہمیں نون کا اظہار کرنا، یہ ہمیں سمجھ آ گئی. اب بتا دیں کہ کلکلہ ہم کب کرتے ہیں؟ کون سا لفظ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کلکلہ کرنا ہے؟ کلکلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کلکلہ بنیادی طور پر جیسے کوئی گیند بندہ دیوار سے مارتا ہے، لگ کے کدھر جاتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے. کوئی بندہ کھڑے ہو کے آواز دیتا ہے، سامنے پہاڑی ہے، پہاڑی سے ٹکرا کے آواز، اس کو کیا کہتے ہیں؟
گونج نہیں کہتے، باز گشت باز گشت کہتے ہیں اس کو. گونج تو ایکو ہو گئی نا. تو کلکلا ایک باز گشت ٹائپ ہوتا ہے، جیسے کوئی بندہ کہتا ہے اق اق، آواز رک گئی، اق آواز لگ کے واپس آ گئی. کتنے ہیں یہ؟ 5. اچھا، ان کو یاد رکھنے کے لیے علماء نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس کو نام دے دیا کتب جد. کتب جد آ گئی، قاف توئے با اور جیم اور دال. اچھا، ان کا اصول کیا ہے کہ جب بھی یہ مجزوم ہوں گے، یعنی متحرک نہیں ہوں گے. متحرک سے کیا مراد ہے؟ حرکت کتنی قسم کی ہے جی؟ زبر، زیر اور پیش. اگر ان پہ زیر زبر پیش ہو تو پھر تو کلکلا ہو ہی نہیں سکتا، رکیں گے تو کلکلا کریں گے. یا حرکت ہو اور وہاں پہ بندہ جا کے رک جائے، مثلا قل هو اللہ اب اس دال میں جا کے دال کیا ہے؟ کلکلا. اب قل هو اللہ احد، حد نہیں، حد نہیں، قل هو اللہ احد، حد حد، دال ٹکرا کے واپس آیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، تبت یدا ابی لہب و تب با. کہیں پہ بھی آپ کو یہ قطب جد یاد رکھ لیں. کلکلے کا لفظ جہاں پہ بھی ساکن آئے گا یا رکنا پڑے گا وہاں پہ جا کے ہے جی لاحق. ابھی آپ کو کلکلا اس آیت میں بھی آیا ہے. اس میں کچھ قواعد اور آگے. یستنبئو کا ساکن کے بعد میم کا آ جانا. یستم بئو نکا، یہ نون ساکن آ گئے. یستم نظر آ گیا جی؟ نون ساکن. یستم، اس کے آگے کیا ہے؟ سوری، با. نون کے بعد اگر بے آ جائے، نون ساکن کے بعد اگر، ایک تو آپ نے نون ساکن کے بعد کیا پڑھا ہے؟ حروف ہلکی پڑھے نا. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی پڑھے تو اس کا کیا ہوگا؟ نون کا اظہار ہوگا. لیکن نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو اس نون کو کیا پڑھیں گے؟ میم پڑھیں گے. اقلاب کا قاعدہ. نون ساکن کے بعد بے آ گئے، یستن بھی اوگا نہیں پڑھیں گے. یستن تم تم بھی اوگا، یستم بھی اوگا. یہ اب یاد رکھ لیں کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون کو کیا پڑھنا ہے؟ میم پڑھنا ہے. یستم بئونکا احقن. دیکھیں یہاں پہ ہلکی کا قاعدہ پھر آ گیا. حقن اصل میں کیا ہے؟ حقن. ایسے ہے. تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے. تنوین، کسی کو نون دینا. تنوین کا کیا معنی ہے؟ نون کسی کو دینا. احقن، احقن، نون ساکن آ گیا. نون ساکن کے بعد آیا ہوا. ہوا مطلب ہا آ گیا. ہا کیا ہے؟ ہلکی ہے. تو احقن ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ اظہار کر دیں گے نون کا. احقن ہو، احقن ہو.
احقن ہوا، نون کے بعد ہلکی آ گیا، ای و ربی، را کا قاعدہ بھی یاد رکھ لیں، را پر اگر زبر یا پیش ہوگی تو را موٹا پڑا جائے، اور اگر زیر ہوگی تو ترکیق اس کو کہتے ہیں، اس کو پتلا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا، تفخیم اور ترکیق، یعنی را کو ربی ربی موٹا پڑھنا، ای و ربی، را کے اندر تھوڑی سی زبان کے اندر ایک حرکت، زیادہ نہیں، ہلکی سی، ربی ربی، زیادہ نہیں دینی، بنا یعنی کہ اس کو بنانا نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پہ، و ربی، اور پھر رب، یہ دیکھیں جس پہ شد ہوگی اس کا پہلا حرف خاموش، دوسرا حرف چلے گا، رب ربی ربی، با کو دو حرکتیں جو ہے اس طریقے سے پڑھنی، انہو لحق وما انتم، اچھا یہ ایک قاعدہ بھی یاد رکھ لیں، و اور ما انتم، غور کیجئے گا یہ کیا ہے، یہ حمزہ دیکھیں الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ آج کچھ زیادہ ہی نہیں ہوں گے سبق، چلیں یہ ایک آخری ہے بس، نہیں سر، ہلکی تک رہے، الف اور حمزہ میں جو ہلکی تک رہا ہے یہ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں چلیں یہ آپ آ ہی گیا تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں اور سبق تھوڑا کہ سبق تھوڑا ہو تو یاد رہتا ہے، چلیں نا یہ آہستہ آہستہ گھوم گھوم کے پھر آتا رہے گا۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے یہ آپ بتا، کوئی ہے کسی کو اندازہ؟ ایک اچھا یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الف، زبر پیش زیر جزم، یہ کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا، یہ خالی لکھا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ کیا ہے؟ یہ الف، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جس پہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ الف، اس کے علاوہ جس پہ کوئی حرکت ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ آسان سی بات ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں، آسان، پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز ہے حرکت، یہ حرکت نے اس کو حمزہ بنایا نا، حرکت بنیادی طور پہ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، تین حرکات ثلاثہ، زیر زبر پیش، ان زیر زبر پیش کی ایک ایک بین بھی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ زبر کی بہن ہے الف، یہ زیر کی بہن ہے یہ، اور پیش کی بہن ہے واو، اس سے لفظ بدل جاتے ہیں نا، یہ آپ کو انشاءاللہ میں آگے 2-4 مہینے بعد پھر جب کچھ ناقص کے قواعد ہم پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صرف زیر کی وجہ سے واو کو یہ سے بدل دیا، الف کو یہ سے بدل دیا، یا کو واو سے بدل دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں مد، مد کا کیا مطلب ہے؟ دو ڈبل کھینچنا، ہاں جی، بنیادی طور پہ مد ایک ہی ہے، زبر الف، جیسے یہ ما بن گیا، میم زبر الف ما، جیسے الف زیر یہ ای بن گیا، زیر کے ساتھ یہ آ گئی، زبر کے ساتھ یہ اس کی بہن ہے نا، اور جیسے ہو بن گیا اگر یہاں پہ زبر نہ پڑا جائے تو، پیش کے ساتھ ہے واو، کو انفسکم واہلیکم نارا، کو پڑھ لیں اس کو، اس کو کہتے ہیں مد اصلی، یعنی زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یہ، پیش کے ساتھ واو، جب بھی مد اصلی آ جائے گا ما اور اس کے آگے آئے گا حمزہ یعنی حرکت والا الف، تو یہ جو مد اصلی ہے اس کو 2.5 حرکت یا 3 حرکتیں آپ
کھینچ دیں گے اس وجہ سے. یہ قاعدہ انشاءاللہ آگے پھر آتا رہے گا, پڑھتے رہیں گے. اب یہ وما انتم نہیں پڑھیں گے, وما انتم, ما کو کھینچ لیں گے یہاں پہ اس لیے کہ مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا. حمزہ. وما انتم بمعجزین. اچھا عین آ گیا ہے, چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اب عین کا جو ہے وہ مخرج کیا ہے؟ حلق. کہاں پہ؟ اوپر. معجزین, معجزین نہیں پڑھنا, ہا نہیں پڑھنا. عین معجزین. تو معجزین, معجزین, معجزین نہیں پڑھنا, غلط ہو جائے گا. معجزین. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي. یہ دیکھا جی, ربی کہ یا کے اوپر جو ہے مد پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیر کے آگے یہ آئی, مد اصلی بنی, آگے حمزہ آ گیا. ربی انہو لحق. کاف کا کلکلہ کرنا, لحق. وما انتم بمعجزین. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم